کہ بچوں کو اسکول جلدی اس لیے بھیج دیا جاتا ہے کہ فیشن ایسا ہے، ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے اور کہیں نہ کہیں والدین کے پاس وقت کی کمی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ سلیبس اور چھوٹی عمر میں جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، ان کے ذہنوں پر کس طرح سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، وہیں سے ہم گفتگو کے سلسلے میں بڑا اہم میں ساتھ ہی ساتھ بتا رہا تھا ایک ٹرائنگل ہے جی ایجوکیشن کی، اور اس ایجوکیشن کی ٹرائنگل کے 3 کونے ہیں، تکون کے 3 کونے ہوتے ہیں۔ ایک کونے پہ ایجوکیشن سسٹم ہے اور ٹیچرز ہیں، اس کونے پہ دوسرے کونے پہ بچہ ہے اسٹوڈنٹ، اور تیسرے کونے پہ والدین ہے۔ یعنی یہ تکون مکمل نہیں ہو سکتی جب تک والدین اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں اس پورے آج کے ٹاپک میں منیمم ریسورسز سے بہترین اگر گرومنگ کروانی ہے اور بہترین آپ نے تعلیم دلوانی ہے تو سب سے پہلے تو ذمہ داری قبول کیجئے کہ ناکام ہوگا تو آپ کا بچہ ہوگا، کامیاب ہوگا تو آپ کا بچہ ہوگا۔ آپ اس وقت زندگی کی کامیابی اور ناکامیاں دیکھتے اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ اسکول ٹھیک نہیں تھا جی، ایجوکیشن ٹھیک نہیں تھی، کالج ٹھیک نہیں تھا، یونیورسٹی ٹھیک، ٹیچر ٹھیک نہیں تھے۔ جو آپ کا بچہ ہے وہ آپ کا بچہ ہے، ناکام آپ کا بچہ ہونا ہے، کامیاب آپ کا بچہ ہونا ہے۔ اب پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جو مفت کام ماں اور باپ دونوں مل کے کر سکتے ہیں، یہ ٹپس ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے جی، اور بڑی ریسرچ کے ساتھ میری ٹیم نے، سب لوگوں نے، ہم نے مل کے یہ کام کیا اور اس ریسرچ کو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا کام جو مفت کر سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ خود رول ماڈل بنیں، لیکن اس پہ 1 روپیہ خرچ نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ کا اچھا رویہ ہے بچوں کا اچھا رویہ ہوگا، آپ کا اخلاق اچھا ہے بچوں کا اخلاق اچھا ہوگا۔ جو کچھ بچے آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں، کاپی کیٹ کہا جاتا ہے، کاپی کرتے ہیں اور کاپی کرنے کے بعد پھر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں کہ ہم نصیحت کے ذریعے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو نصیحت کا مطلب ہے آپ نے بات کہی ہے، کر کے نہیں دکھایا۔ دنیا کی سب سے بہترین نصیحت وہ ہے جس میں بولا نہ جائے، کر کے دکھایا جائے۔ جب عملی طور پہ آپ کر کے دکھاتے ہیں تو پھر اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کو فالو کرنے لگ پڑتا ہے۔ اور سب سے زندگی کے جو پہلے رول ماڈلز ہیں وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، یعنی بچے نے دنیا کو بعد میں دیکھنا ہے، سب سے پہلے تو اس چہرے کو دیکھنا ہے جس کی گود میں وہ موجود ہے، سب سے پہلے تو اس فرد کو دیکھنا ہے، مرد کو دیکھنا ہے جو گھر میں دندناتا پھرتا ہے، اس کا نام والد ہے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ اگر والدین رول ماڈل بن جاتے ہیں تو اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، خود کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کے بچے بہتر بنیں۔ جو ماڈرن فلاسفیز ہیں سائیکالوجی کی وہ بتاتی ہیں تقریباً 60% پلس ہماری ویلیوز ایتھکس جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس کی ویلیوز اور ایتھکس ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے پراپرٹی کی وراثت ہوتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل، اسی طرح عادتوں کی وراثت ہوتی ہے اور رویوں کی وراثت ہوتی ہے اور سوچ کی وراثت ہوتی ہے، اور کہہ لیجئے کہ نظریات کی وراثت ہوتی ہے، چپ کر کے والدین سے بچوں میں چلی جاتی ہے۔ اب نمبر 2، دوسرا جو کام مفت کر سکتے ہیں وہ ہے ایموشنل سپورٹ۔ ٹھیک ہے، ایموشنل سپورٹ ایک کمال کی چیز ہے۔ ایموشنل سپورٹ کا مطلب ہے کہ ہماری نیڈز میں، جس طرح ہم کہتے ہیں جی ہماری نیڈ ہے پانی، ہماری نیڈ ہے آکسیجن، ہماری نیڈ ہے کھانا، اسی طرح دنیا کے ہر شخص کی نیڈ وہ ایک ایموشنل نیڈ ہے۔ اور ایموشنل نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جذبات کو سمجھا جائے، اس کے احساسات کو سمجھا جائے۔ ہم دراصل احساسات، جذبات اور سوچ کا مجموعہ ہے۔ ہم فزیکلی ایک باڈی ہیں، اس کا ایک مائنڈ ہے، اس مائنڈ کے جو فنکشنز ہیں اس میں ایموشنز بھی پڑے ہوئے ہیں، اس میں عادات بھی پڑی ہوئی ہیں، اس میں سوچ بھی پڑی ہوئی ہے، اس میں نظریات بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب بھی کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایموشنلی سمجھا گیا ہے تو وہ زیادہ پر اعتماد، زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کی سنی نہیں جاتی بچوں کی، جب سنی نہیں جاتی تو ان میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ خلا پھر فل کرنے کے لیے وہ کسی کو سنانا چاہتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے زندگی میں ان کو پھر دنیا کے بدترین لوگ ملے جو ان کے دوست بن جائیں، تو کیوں نہ والدین دوست بنے اور ججمنٹل ہوئے بغیر ان کو سنا جائے، ان کو سنایا جائے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، آپ سننے والے بنے، گڈ لسنر بنے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا کریں کہ ان سے باتیں کریں، ان سے شیئرنگ کریں، اپنے ایکسپیرینس بتائیں، ان کے ایکسپیرینس کو ان کے لیول پہ آ کے دیکھیں۔ یہ حماقت ہے کہ 2 4 5 سال کے بچے کو آپ 40 سال کا سمجھیں، اس کے لیول پہ آئیں۔ آپ نے اس کے لیول پہ آنا ہے، اس نے آپ کے لیول پہ نہیں آنا۔ آپ اس کے لیول پہ جائیں اور اس سے بات چیت کریں، اس کو کھولیں، اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے اس کو انکریج کریں کہ تم ایکسپیرینس کرو، شیئرنگ کے لیے انکریج کریں کہ بیٹا آپ نے کیسا محسوس کیا، آپ کا خیال کیا، آپ کا اوپینین کیا۔ میں نے ان بچوں کو زیادہ پر اعتماد دیکھا جن سے والدین فیصلے کرواتے ہیں۔ کیا ہو جائے گا؟ غلط فیصلے ہوں گے، لیکن غلط فیصلوں سے جو بچے وزڈم سیکھیں گے پھر وہ کل کو ٹھیک فیصلے کریں گے۔ یعنی آپ کا وزڈم جو ہے وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے آتا ہے، وہ بلنڈرز کی وجہ سے آتا ہے، تو وہ غلطیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ غلطیوں سے اور ناکامیوں سے بچوں کو بچائیں، بچے کامیابی سے بھی ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے بہت سی غلطیاں اور بہت سا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیزیں انہیں سمجھیں، ان کے ساتھ چل کیا رہے، ان کی نوعیت کیا ہے، ان کی سچویشن کیا ہے،
ان کے اندر کیا چل رہا ہے. اور یہ یقین کیجئے جتنا اچھا بچے کو ماں باپ سمجھ سکتے ہیں دنیا کا کوئی چائلڈ سائیکالوجسٹ نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہیلنگ ماں اور باپ میں رکھی ہے. ایک جو ہیلنگ ہوتی ہے نا، ہیلنگ آج کل دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے، ہیلنگ ایک قدرتی طور پہ کیتھارسس کا سورس ماں اور باپ کو بنایا. اور کیتھارسس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم غمگین ہوتے ہیں اور اگر ہم دکھی ہوتے ہیں، اگر ہم گرے ہوتے ہیں، اگر ہم ہارے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی ہمارے والدین ہمیں ملتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ہمارا کیتھارسس ہو جاتا ہے اور ہمیں ایک سکون سا محسوس ہونے لگ پڑتا ہے. ہمیں لگتا ہے کسی اپنے نے سن لیا. اور یہ اگر ماں باپ کی طرف سے سپورٹ نہ ملے، یقین کیجئے اس کے بہت زیادہ چیلنج ہوتے ہیں. وہ تمام کے تمام لوگ آپ کو بتا دوں جو آپ کو بڑی عمر کے نظر آ رہے ہیں، ڈسٹرب ہیں اور وہ دوسروں کو اریٹیٹ کر رہے ہیں، وہ ٹاکسک ہو گئے ہیں، وہ سنب کرتے ہیں، وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ کنٹرول کرتے ہیں اور وہ کسی کو ڈسکریج کرتے رہتے ہیں، وہ کسی کو اکنالج نہیں کر سکتے، وہ ایموشنلی بلڈوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ سب کے سب لوگ ہیں جن کو بچپن برا ملا. تو برا بچپن جب آپ اپنے بچوں کو آپ دیں گے تو وہ کل کو سوچئے کتنے لوگوں کو وہ ڈیمیج کریں. تیسرا کام یہ چائلڈہڈ ٹراما ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے، اسی کی ایک فارم ہے. کتنی اہم چیز ہے. اب دیکھیے یہ مفت و مفت کام ہے، آپ نے نہیں اس پہ 1 روپیہ خرچہ نہیں ہے اور آپ نے صرف ایموشنز کو سمجھا اور ایموشنلی کنیکٹ کیا، بچہ بہتر ہونے لگ پڑا. تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز آج کا بڑا چیلنج ہے وہ کوالٹی ٹائم ہے. یعنی آپ صرف ٹائم نہ دیجئے، آپ کوالٹی ٹائم دیجئے. کوالٹی ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے آپ اٹینٹو ہو کے بچے سے بات کریں، آپ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں، آپ اس کو پوری توجہ دیں، آپ اس کی بات کو سنیں، آپ اس کی بات کو سمجھیں، آپ اس کو دیکھیں تو پھر دل آنکھ سب چیزیں ملا کے دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ اس نے کچھ کہا آپ نے کہا ہوں. اور کامن ہے آج کل کیا ہو رہا ہے، گھروں میں والدین موبائل پکڑا ہوتا ہے، بچہ بیٹھا ہوتا ہے، انہیں پرواہی کوئی نہیں ہوتی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کرتے ہیں والدین کہ اپنی جو فرسٹریشنز ہیں وہ بچے پہ نکال دیتے ہیں. بچہ ماں کے پاس آتا ہے روتا روتا، ماما مجھے کچھ چاہیے، اور بیٹے بعد میں ہٹ جاؤ، یہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ اور پھر مار پیٹ، یہ بچے کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے. بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے. یاد رکھیے مار پیٹ یا کوئی بھی ایسا واقعہ جو اس کو کسی کو ٹرامے کا سامنا کرنا پڑے، اس کے لیے دیکھیں ہمارے لیے حادثے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. اس پہ کوئی شاؤٹ کرتا ہے، اس کے لیے یہ کسی بم بلاسٹ سے کم نہیں ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں نا، میں نے اس کو پتہ ہی نہیں، نروز ہی نہیں بنے ہوئے نا جی. آپ دیکھیں اس کی نروز کی کیپیسٹی ہے. ایک اہم نقطہ میں آپ کو بتاتا جاؤں. جب حادثہ ہوتا ہے نا عام طور پہ، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، تو ہم بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ جو ہمارا کانشیس ہے اور جو ہمارا ایک پورا نیورو سسٹم ہے باڈی کا، برین کا، مائنڈ کا، اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ٹرامے کو برداشت کرنا. لہٰذا ہمارا مائنڈ فوری طور پہ ایون کہ اللہ نہ کرے زور سے تھپڑ بھی لگ جائے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہمارا مائنڈ تھوڑی دیر کے لیے سارا جو ایک نروس سسٹم ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو جس طرح ایک بڑے کے لیے ٹراما ہے، بچے کے لیے بھی ٹراما ہے. مثال لیجیے، یہ ہم اپنے بچپن کی باتیں کچھ بتاتے ہیں اپنے ارد گرد کے واقعات کو یاد کر کے. ہمیں ڈرایا جاتا تھا، پتہ نہیں آج کے بچے ڈرتے کہ نہیں، بلا آ گئی، جن آ گیا، بہو، اس طرح کی بے شمار چیزیں. وہ حقیقت میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی اس طرح. میں انکاری نہیں ہوں کہ جن نہیں ہوتا، ایک علیحدہ سے موضوع ہے جس پہ کبھی بات ہم کریں گے کسی ایکسپرٹ کو بلا کے. لیکن وہ تخیلاتی سارے خوف ہیں جو ذہن میں تخلیق ہونے کے بعد اتنے آرام سے نہیں جاتے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے خوف بچوں کو دے دیے ہوتے ہیں جو خوف بچے کے اندر گھر کر جاتے ہیں. مثال لیجیے، اگر بچے کو بچپن سے ہی جن، بلا، بھوت، اس طرح کی کہانیاں اور ڈراوے دیے گئے ہیں اور ڈرایا گیا ہے، اس کی شخصیت شدید ڈیمیج ہوتی ہے. وہ کل کو بائی پولر ہو جاتا ہے. وہ ممکن ہے اس میں شک کی بیماری آ جائے، اس میں وہم کی بیماری آ جائے، اس کو کہیں لگے کہ ہلوسینیشن شروع ہو جائے گی اس کی زندگی میں. اس کا اتنا رب پہ بھروسہ نہیں ہوگا، رب کے قوانین پہ اس کا یقین نہیں ہوگا جتنا جن، بلا اور کسی چڑیل پہ اس کا بھروسہ ہوگا. سو خدارا بچوں کو خوف نہ دیجیے، بچوں کو انکریج کیجیے. میں ان ساری باتوں کا قطعی مطلب نہیں غلط کو غلط نہیں کہنا، غلط کو غلط کہنا ہے، لیکن آپ کا طریقہ کار یہ آپ کو سیکھنا چاہیے. اور پلیز ایکسپرٹ ڈھونڈیے. دنیا بھر میں پیرنٹنگ سکھائی جاتی ہے. اب تو دنیا میں انکریج کیا جا رہا ہے شادیوں سے پہلے ماؤں کی ٹریننگ ہو، فادر کی ٹریننگ ہو، جس نے کل کو باپ بنا اس کی پہلے لڑکے کی ٹریننگ ہو. لیکن ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ماں اور باپ بننا ایک فطرتی عمل ہے. دیکھیں وہ فطرتی عمل جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے ہو سکتا ہے. انسان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پاس سب سے بڑا ٹول وہ تربیت کا ٹول ہے. یہ اتنا بڑا ٹول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی جو کائنات کے سب سے، میں سمجھتا ہوں ساری عقل آپ کے قدموں پہ نثار، آپ کے سامنے تو سارے دنیا کے اسکالرز جو ہیں وہ بونے ہو جاتے ہیں. آپ کا ہستی اور مقام ایسا ہے. آپ کی ذات گرامی نے فرمایا کہ ایک باپ کی طرف سے جو بہترین وراثت ہے، سب سے بہترین وراثت ہے، وہ تربیت کی وراثت ہے.
اور تربیت آپ جب کر لیتے ہیں تو فرا یہ میرا بڑا جذباتی جملہ ہے، یہ بھولنا نہیں ہے کسی نے، جب آپ تربیت کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو بڑے پلاٹ دینے کی اور پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی اپنے رستے بنا لیتے ہیں، لیکن تربیت نہیں کرتے تو دنیا جہان کی چیزیں بھی آپ دے لیں وہ اپنا رستہ نہیں بنا پاتے۔ یعنی کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ بچے کی بیس اچھی بن جائے تو اس کے بعد بچہ زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بیس شروع ہوتی ہے والد اور والدہ سے۔ شاہ صاحب، کہیں نہ کہیں جوائنٹ فیملی سسٹم بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا، اب اگر بچے وہ نہیں ہے، کم ہو گیا، لیکن مجھے لگتا ہے دادا دادی نانا نانی سے ملنا، چونکہ وہ بچے سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑا ضروری نہیں ہے تربیت کے لیے؟ دیکھیں، اس ہمارے انڈو پاک کا جو سارا نظام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری سوشل فیبرک اور ہماری سوشل ویلیوز اور جو سارا نظام ہے وہ بڑا کمال کا نظام ہے۔ میں ایسے بڑے دوستوں کو جانتا ہوں جو کریڈٹ دیتے ہیں کہ یار ہمارے بچے تو امی ابو نے پال دیے یا ساس سسر نے پال دیے اور ہم تو اپنے کام کرتے رہے، اور جب وہ بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ لگا۔ اور یہ سارا کہہ لیجیے اس کمبائن فیملی سسٹم کی اور سوشل سپورٹ کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو پاکستان میں آپ کو ملے گی، دنیا جہان میں کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ سارا انوائرمنٹ اور یہ کمبائن فیملی سسٹم اور یہ رشتے ہیلدی ہیں اور خوشی کا ذریعہ ہے، انکریج کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ کام آتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ رول، نانا کا رول، دادا کا رول نبھانا، نانی کا رول، دادی کا رول نبھانا اور کوئی ویلیو ایڈ کرنا، ان کے لیے ایک بڑا ہی ایک خوشگوار تجربہ ہے، پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اوائڈ کرتے ہیں، بعض لوگ خود ہیلدی نہیں ہوتے، بعض بوڑھے جو ہیں وہ ٹاکسک ہوتے ہیں، بعض بوڑھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مردم بیزار ہو جاتے ہیں، وہی ٹراما چلے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی پرسنالٹی کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ میں نے بعض بوڑھے ایسے دیکھے ہیں جو وہ بچوں سے ویسے ہی بڑے بیزار ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے دنیا کا سب سے خوبصورت گھر وہ ہے جس میں بچوں کی چہچہاٹ محسوس ہے، یعنی صرف پرندوں کی چہچہاٹ نہیں ہوتی، بچے بھی فرشتے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کی شرارتیں، ان کے کھیل، ان کی آوازیں اور ان کی بولیاں، ان کے گانے اور ان کا کوئی جو ہے نا وہ فن نظر آئے، اس دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین گھر ہے۔ لیکن کہیں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جو گھر کے بڑے بوڑھے ہیں نا ان کو یہ آوازیں بری لگتی ہیں، وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے انہوں نے بچوں کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا ہوتا، انہوں نے ایک کنیکشن نہیں بنایا ہوتا۔ تو میں دعا مانگتا ہوں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں اگر دادا نانا بنائے اور آپ کو دادی نانی کچھ بنائے تو وہ ایسا بنائے، وہ اتنا لولی ہو کہ خاندان کے سارے بچے وہ آپ کے پاس آنا چاہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہیں، وہ شیئرنگ انہیں پتا ہو۔ اور ہم یاد کرتے ہیں، مجھے اپنی اللہ غریق رحمت کرے نانی یاد آتی ہیں، تو وہ سنبھال کے چیزیں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی پوٹری رکھی ہوتی تھی تکیے کے نیچے کسی ڈرم میں کسی جگہ پہ، وہ نکال کے دیتی تھی کہ میں تیرے لیے انتظار کر رہی تھی بیٹا، یہ تیرے لیے رکھا ہوا ہے میں نے۔ مجھے اس ڈسکشن میں نا دادی جان یاد آ گئی، اللہ ان کو خریق رحمت کرے، کہ میں نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی، خاص طور پہ پنجابی لینگویج، کیونکہ ماں باپ تو اردو بولا کرتے تھے۔ تو یہ ڈسکشن آگے بھی جاری رہے گی، ابھی ایک سوال کرنے کا وقت ہے ہمارے پاس، تو ہم کوئکلی یہ جان لیتے ہیں کہ ابھی جو اسکول آپ نے خود بتا دیا فیشن ہے، ٹرینڈ ہے، بن گئے ہیں، بچوں پر کتابیں لاد دی جاتی ہیں، اگر ہم فن لینڈ کا ماڈل دیکھیں جو کہ سب سے ہیپی لوگ وہاں رہتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کتاب نہیں لے کے جاتے، کیا یہ ضروری ہے کہ بچے کو گدھا بنا دیا جائے؟ دیکھیں، یہ ظلم ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے ایک دونی دونی دو دونی چار سے باہر نہیں نکلے، وہ تربیت کر رہے ہیں اور تربیت کا نام انہوں نے ایجوکیشن رکھا ہوا ہے، وہ سوک سینس دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کوڑا جو ہے وہ کہاں پھینکنا ہے، کسی سے بات کیسے کرنی ہے، سڑک کراس کیسے کرنی ہے، شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، معذرت کیسے کرنی ہے، اپنے کام خود ہی پورے کیسے کرنے ہیں، کسی کو سپورٹ کیسے کرنا ہے، کسی کے کام کیسے آنا ہے، اپنی جو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں انہیں پورا کیسے کرنا ہے، اپنے سامان کو، چیزوں کو سنبھالنا کیسے ہے، دنیا یہ سکھا رہی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رٹے لگوا رہے ہیں، اور پورے کا پورا آپ کا ایجوکیشن سسٹم وہ تربیت کے بغیر ہے۔ میں آپ کو دکھ کے ساتھ کہوں، اس پاکستانی قوم کا بڑا چیلنج دیکھ لیجئے، 12-13 کروڑ یوتھ ہے، یعنی ہماری آدھی آبادی سے زیادہ ہمارے پاس یوتھ ہے، اور اس یوتھ میں سے جو تازہ رپورٹیں آئی ہیں میں شیئر کرنا چاہوں گا، اس وقت جو اسٹیٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے تقریباً جو ہے جی وہ 22.8 ملین بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے۔ یہ بہت بڑا الارمنگ اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس پاپولیشن میں جو کے پی کے ہے اس کی آبادی کا 38%، پوری آبادی کا 38% وہ اسکول نہیں جاتا۔ آپ ٹوٹل آبادی میں سے لگا لیں گے، یوتھ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس۔ بلوچستان کا 47% ہے، 20 لاکھ یعنی، اور پنجاب کا جو ہے وہ 76-77 لاکھ ہے جو کہ آبادی کا 24% بنتا ہے، اور سندھ کا 64 لاکھ ہے جو کہ آبادی کا 44% بنتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تعلیم چلیں ایک جو مل رہی ہے وہ بھی کوالٹی کی نہیں ہے، اور ایک بڑی تعداد بچوں کی، ینگسٹرز کی، وہ اسکول جاتی کوئی نہیں ہے، ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے۔ اس پر حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے؟